آج 17 جون 2022 دن جمعہ۔ آج کی اہم خبریں۔ انجینئر نے نوکری چھوڑ کھولی گدھی کے دودھ کی ڈیری، لاکھوں ہو رہی کمائی۔ پاکستان میں الگ اسلامی ملک بنانے کی تیاری میں ٹی ٹی پی، گھبرائی شہباز حکومت نے اٹھایا یہ بڑا قدم۔ کوہلی اور بابر اعظم ایک ٹیم سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر سال ٹورنامنٹ کرانے کی آئی سی سی کی تیاری۔ اکونیو 6 خریدنے کے 5 سرفہرست وجوہات، یہاں جانیں اہم خصوصیات۔ آر بی آئی کا سخت ایکشن، قرض وصولی کے لیے کسٹمر کو پریشان نہیں کر سکیں گے بینک ایجنٹ۔ نوپا شرما کی زبان کاٹنے پر 1 کروڑ کا انعام کا اعلان کرنے والا بھیم سینا چیف ستپال تنور گرفتار۔ نواب ملک اور آنند دیشمکھ کی عرضی خارج، ایم ایل سی الیکشن میں نہیں ڈال پائیں گے ووٹ۔ دہلی والوں کے لیے بڑی خبر، بجلی کی سبسڈی جاری رکھنے کے لیے جولائی سے کرنا ہوگا یہ کام۔ عہدیداروں نے کہا کہ یہ فارم صارفین کو ڈیجیٹل اور فزیکل دونوں شکلوں میں ہاں اور نہیں کے اختیارات کے ساتھ دستیاب کرائے جائیں گے، جس میں بجلی کے بل پر سبسڈی طلب کرنے یا 1 اکتوبر کے بعد اسے چھوڑنے کے بارے میں کیا جائے گا۔ عامر لیاقت کی نشست پر ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری۔ حکومت پنجاب نے 14 ڈی آئی جیز کے تبادلوں کے حکامات جاری کر دیے۔ حکومت کو امریکی سفارتخانہ کی جانب معافی مارچ کرنا ہوگا، حافظ حسین احمد نے کہا۔ امریکی صدر کے طبی مشیر ڈاکٹر فاؤچی کورونا میں مبتلا۔ جنوبی کوریا میں مسلمانوں کا انڈیا کے خلاف بھرپور احتجاج، نورپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ۔ اکشے کمار نے ٹرین کے اندر لوٹے جانے کی کہانی سنائی۔ کاروبار میں ناکامی، باپ نے کالے جادو کے طور کے لیے 3 سالہ بیٹی کی جان لے لی۔ گستاخانہ بیان دینے والی نورپور شرما روپوش پولیس گرفتاری میں ناکام۔ آئی سی سی کی نئی ون ڈے رینکنگ، پاکستان کرکٹ ٹیم 15 سال بعد تیسرے نمبر پر آ گئی۔ راولپنڈی میں اندھے قتل کا ڈراپ سین، بیٹے، اہلیہ اور اس کا آشنا ملوث نکلے۔ واسا نے پمپ آپریٹر سمیت 190 ملازمین نوکری سے فارغ کر دیے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بخت بیدار خان انتقال کر گئے۔ بھارتی اداکار منوج بوہرا پر خاتون سے فراڈ اور جان سے مارنے کی دھمکی کے الزام میں مقدمہ درج۔ اوپن مارکیٹ میں ڈر نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ آئی ایم ایف کے کہنے پر کیا گیا، شوکت ترین نے کہا۔ کسٹم کلکٹر عدالت نے افغان خاتون کے خلاف 10 کلو گرام سونا سمگلنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان نے شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس سے جڑے کرداروں کی پراسرار اموات پر سوال اٹھا دیا۔ امریکہ میں سعودی سفارت خانے کے سامنے والی سڑک کو مقتول صحافی جمال خاشقجی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ سندھ بازار رات 9 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ ہنگامہ آرائی کے دوران مصطفیٰ کمال کو بھی گولی لگی۔ بینظیر قتل کیس سے متعلق راؤ انوار کا انکشاف۔ تھانوں میں خواتین اہلکاروں کی اہم عہدوں پر تعیناتی۔ کولگام اور کوکرناگ میں مسلم مورچہ آرائیاں، 4 ملیٹنٹ ہلاک۔ پاکستان 1000 زخم دے کر لہو بہانے کی کوشش میں۔ ایندھن کی سپلائی میں 60% کمی عبوری طور بحال۔ بھدرواہ میں 5 گھنٹوں کی ڈھیل، کرفیو زدہ قصبہ بھدرواہ میں 7ویں روز 5 گھنٹے کی ڈھیل دی گئی۔ نیہامہ کولگام میں حادثہ، 2 گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے سے کم از کم 8 سی آر پی ایف اہلکار اور 1 شہری زخمی ہو گئے۔ بارشیں، طوفانی آندھی اور شدید ژالہ باری، شوپیان میں ماں بیٹا لقمہ جیل۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا معاملہ، سری نگر کے کچھ حصوں میں مکمل بند۔ بھدرواہ میں 8ویں روز بھی کرفیو جاری، مساجد کے باہر اضافی فورس تعینات۔ کپواڑہ میں حادثاتی گرینیڈ دھماکے میں فوجی اہلکار ہلاک۔ فوج کے خواہشمند نوجوانوں کا جموں میں اگنی پتھ اسکیم کے خلاف احتجاج۔ جموں انتظامیہ کی روگی کلیان سمیتی میٹنگ۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جاسوسی کا منصوبہ بے نقاب۔ نیدرلینڈز کی انٹیلی جنس سروس نے روس کی طرف سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جاسوسی کا منصوبہ بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی جاسوس میوبیانہ طور پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جعلی شناخت کے ذریعے انٹرنشپ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق روسی جاسوس عالمی عدالت میں انٹرنشپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اہم معلومات روس کو فراہم کرتا۔ روس نے یوکرین پر حملہ نہیں کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے دعویٰ کیا ہے کہ حالات جیسے دکھائے جا رہے ہیں ویسے نہیں ہیں۔ روس نے یوکرین پر حملہ نہیں کیا ہے۔
रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने बर्तानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के दौरान कहा है कि यूक्रेन में हमने एक खसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। यूक्रेन को नेटो में घसीटना एक मुजरमाना फाल था। शहरियों की मदद के नाम पर पुलिस को पेट्रोलिंग कारों को मुफ्त पेट्रोल देने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 26 खसूसी पेट्रोलिंग कारें चला दी हैं, जिनमें इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के औजार और सामान दस्तयाब है। उन कारों में फर्स्ट एड बॉक्स और पेट्रोल की बोतल भी मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़क पर अचानक पेट्रोल खत्म हो जाए तो शहरियों को इतना पेट्रोल फ्राहम करेंगे कि मुसाफिर घर या पेट्रोल पंप तक जा सके। पेट्रोलिंग कारों में जो सामान मौजूद है उसमें टोचीन, जंपर, टार्च, जैक, पाने और इमरजेंसी कोन्स शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक उन कारों का मकसद मुसीबत में पेंसे शहरी की फौरी मदद करना है। उन कारों और उनमें मौजूद औजारों की मदद से बंद गाड़ी को स्टार्ट करने में मुआवनत दी जाएगी, जबकि खराब गाड़ी को टोचीन किया जा सकेगा और किसी भी हादसे की सूरत में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद भी दी जाएगी। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर अगर शहरियों को कार या मोटरसाइकिल के टायर पंक्चर का सामना हो तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी कुछ ही देर में टायर तब्दील करने या दरकार फौरी मदद के लिए पहुंच जाएगी।